سب سے پہلی وہ آیت جو نازل ہوئی اور اس کا سینیریو جو تھا نا وہ بڑا امیزنگ ہے. بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ہے اور ایک بڑی عظیم ہستی کا اسی ضمن میں ہم ذکر بھی کر لیں گے جن کا یوم آنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، قرآن عظیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا کیسے اور کس طرح اسٹارٹ ہوا، اور اسی کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مختصر تذکرہ آپ مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب سے سماعت کریں. تو میں قرآن پاک کی سب سے پہلی وہ آیت جو نازل ہوئی اور اس کا سینیریو جو تھا نا وہ بڑا امیزنگ ہے. بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ہے اور ایک بڑی عظیم ہستی کا اسی ضمن میں ہم ذکر بھی کر لیں گے جن کا یوم آنے والا ہے. قرآن پاک کی اگر میں آپ سے بھی پوچھوں تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ کون سی تھی، مگر وہ نازل کس سینیریو میں ہوئی ذرا پہلے میں وہ بتانا چاہتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث جس کا میں مضمون بیان کروں گا. ماجرا یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال ہو چکی تھی. ربیع الاول کے مہینے سے وحی کے آثار ہونا شروع ہو گئے تھے. وہ اس طرح کہ نبی پاک علیہ السلام کو سچے خواب دکھائے گئے. پیارے آقا کو پہلے سٹارٹ کیسا ہوا کہ سچے خواب آتے تھے. آپ نبی پاک جو بھی خواب دیکھتے تھے فوراً ویسے کا ویسے ہی ہو جاتا ہے، ہو بہو ویسا ہی ایگزیکٹلی رزلٹ آتا تھا. تو یہ کافی دنوں تک چلتا رہا معاملہ. کم و بیش 6 ماہ اسی طرح گزرے. اب آپ کے دل میں تنہائی کی محبت ڈال دی گئی. اللہ کی یاد میں آپ اپنے گھر والوں سے دور غار حرا میں جا کے رہتے تھے. آپ وہاں دن گزارتے تھے، وہاں رات گزارتے تھے، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر وہاں پہنچ جایا کرتی تھی. اور یہ جو مہینہ نبی پاک نے وہاں گزارا، یہ بھی چلے آپ کو عشق والی ایک بات بتا دوں کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا. یہ جو ہم روزے رکھتے ہیں نا، یہ روزے نبی پاک کی غار حرا میں گزاری گئی جو روٹین تھی، یہ اس کی یاد ہم منا رہے ہیں. پیارے آقا دن میں کچھ کھاتے پیتے نہ تھے، روزہ رکھتے، رات عبادت میں گزارتے تھے. اللہ کو اپنے محبوب کی رمضان میں یہ ادا ایسی پسند آئی کہ ساری امت پر روزے اور رات کے قیام کا حکم آ گیا. رات قیام کر کے عبادت کریں، دن میں روزہ رکھیں. اب کیا ہوا، نبی پاک کچھ دنوں بعد گھر تشریف آتے، پھر بی بی خدیجہ کچھ سامان کھانے پینے کا دے دیتی، سامان دیتی ہیں، پھر غار حرا چلے جاتے. کافی دن تک یہ سلسلہ رہا. رمضان کی 17ویں شب آ گئی. اب 17ویں شب کیا ہوا کہ نبی پاک غار حرا میں ہی موجود تھے کہ جبریل امین فرشتوں کے جو سردار ہیں وہ غار حرا میں حاضر ہوئے. اور اس وقت پارہ 30 سورہ علق کی ابتدائی چند آیتیں نازل ہوئی. یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا کہ نبی پاک کی جبریل امین سے ملاقات ہوئی تھی، اور یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا. اچھا، اب آیتیں کیا ہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اب اس کا ترجمہ قرآن، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا. پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا. اب ذرا انڈرسٹینڈ کیجئے گا واٹ واز دا سینیریو. یہ قرآن نازل ہونا یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. قرآن کا بوجھ، قرآن کی ہیبت، قرآن کی عظمت خود قرآن بیان کرتا ہے. قرآن کیا فرماتا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ قرآن کیا کہتا ہے اپنے بارے میں؟ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے جھکا ہوا اور اللہ کے خوف سے پاش پاش پاتے. یعنی پہاڑ بھی اس کو اٹھا نہ پاتا، اس کے ریزے ریزے ہو جاتے. اب مجھے بتائیں اس پوری دنیا میں پہاڑ سے زیادہ اسٹرانگ چیز کیا ہے؟ پاکستان نے کئی سالوں پہلے ایٹمی جو تجربہ کیا تھا وہ کہاں کیا تھا؟ کسی پہاڑ کے اندر ہی کیا نا. وہ پہاڑ پھر بھی باقی رہا. ٹھیک ہے، اس کا بتاتے رنگ بدل گیا. بڑے بڑے والکینوز پہاڑ کے اندر ہوتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں دنیا میں، کتنی طاقت ہوتی ہے پہاڑ میں. مگر قرآن کہتا ہے اگر ہم کسی پہاڑ پر بھی اس کو نازل کرتے نا تو وہ پاش پاش ہو جاتا. اب مجھے بتائیے پھر دنیا میں جگہ کون سی بچتی ہے جہاں قرآن نازل کیا جاتا؟ اٹ مینز قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہلے طاقت بخشی گئی. اور یہ بھی یاد رہے جنہوں نے ماشاءاللہ کو سیرت مصطفیٰ کو پڑھا ہوگا، نبی پاک کے سینہ اقدس کو 4 بار اوپن کیا گیا ہے. آپ کی زندگی میں شق صدر 4 بار ہوا.
آج دنیا کہتی جناب سائنس نے بڑی ترقی کر دی, اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے, اب تو کیمرے پر بھی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جناب اس کو اوپن کر رہے ہیں, ہارٹ نکال رہے ہیں, ٹھیک کر رہے ہیں, اور رگیں وغیرہ جو بھی بائی پاس کر رہے ہیں سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. سائنس نے اب کیا ہے, میرے آقا کے 4 بار, آج کی زبان میں کہیں تو اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے 4 ٹائمز. اور کس نے کی؟ فرشتوں نے کی. اور ایک تو بچپن میں ہوئی جب بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے. علماء اس کی بڑی پیاری وجہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت شق صدر, وہ کیا ہوتا تھا, فرشتے سینے کو کھولتے تھے اور آپ کے سینہ اقدس میں, آپ کے قلب میں, آپ کے دل میں نور داخل کرتے تھے. فرمایا بچپن میں بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو اس پر شہوات اور خواہشات حملہ کرتی ہیں, تو نبی پاک اس سے دور رہیں, آپ کے قلب میں یہ داخل کیا گیا. پہلے چھوٹی عمر میں جب 2-3 سال عمر تھی تو بچپن کے کھیل کود سے, پھر جب تھوڑا سا بلوغت کے قریب ہوئے پھر دوبارہ ہوئی, پھر ایک بار شق صدر ہوا جب نبی پاک کو معراج کی رات اپنے پاس رب نے بلایا تھا. یہ بھی کمال ہے میرے آقا کا, یہ بھی کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. یعنی اگر ان دونوں چیزوں میں طاقت مصطفیٰ کو صرف ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں نا, کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا اللہ سے, اے اللہ I want to see you, میں اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کیا رپلائی ملا تھا؟ You can't see, لن ترانی ہے موسیٰ, تم نہیں دیکھ سکو گے. پھر کیا ہوا, ایک پہاڑ پر اللہ نے اپنی تجلی نازل کی, دیدار نہیں کیا. نور کی تجلی پر حضرت موسیٰ کا کیا حال ہوا کہ آپ انکانشیس ہو گئے, آپ بے ہوش ہو گئے. کلیم اللہ ہے, اتنا بڑا مرتبہ حضرت موسیٰ کا, مگر آپ تجلی بھی نہ دیکھ سکے. اور میرے آقا وہ ہیں جن کو رب نے اپنے پاس بلا کر سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار کروایا. تو یہ بھی نبی پاک کے دل اقدس پہ طاقت داخل کی گئی, شق صدر کر کے نبی پاک کے دل میں نور داخل کیا. پھر جو یہ وحی نازل ہوئی نا, قرآن, اللہ اکبر, قرآن کہتا ہے کسی پہاڑ پر نازل کرتے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو نبی پاک کے دل کو یہ طاقت دی گئی اور یہ قرآن نازل ہوا. مگر قرآن کی ہیبت تو تھی نا, ایک تو فرسٹ ٹائم جبریل امین سے ملاقات, ٹھیک ہے, ان یوزول چیز تھی, اور پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں. تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کیفیت تھی نا, فیض ربانی کا ایسا روب طاری ہوا کہ پیارے آقا گھر تشریف لائے اور آ کر بی بی خدیجہ سے کہتے ہیں مجھے چادر اڑا دو. سیدہ خدیجہ نے چادر اڑا دی. کچھ دیر کے بعد جب دل پاک سے روب کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے سارا واقعہ بی بی خدیجہ کو سنایا اور کہنے لگے کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. نبی فرماتے مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. اللہ اکبر. اس وقت جو بی بی خدیجہ نے کردار ادا کیا نا, سبحان اللہ. آج بی بی خدیجہ کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. 10 رمضان المبارک آپ کا یوم وصال بھی ہے, تو ان کا دن بھی قریب تھا. تو پہلی قرآن کی آیت کیسے نازل ہوئی یہ بھی ہم نے بات سنی. اب آؤ بی بی خدیجہ کا کیا کردار تھا, کیسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی. کیا عرض کرتی ہیں دل جوئی کرتے ہوئے, کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. یا رسول اللہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا, خدا کی قسم اللہ پاک آپ کو رسوا نہ فرمائے گا. خدا کی قسم کھا لی آپ نے, اور اس کے بعد اپنی اس قسم کا ریزن بیان کیا کہ میں نے کیوں یہ کہہ رہی ہوں. میں آپ کہتی ہیں اس لیے کہ انکا لتصل الرحمہ, بے شک آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں. وتحمل الکلا, کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدومہ, محتاجوں کے لیے کماتے ہیں. وتقری الضیف, مہمان نوازی فرماتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق, یعنی راہ حق میں مشکلات پر برداشت کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. حضور آپ کے تو یہ اوصاف ہیں, آپ تو ایسے ہیں, اللہ آپ کو کیسے رسوا فرمائے گا, آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. علماء نے اس پر بڑی ڈیبیٹ کی ہے کہ اللہ نے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیسا شاندار کام لیا. ذرا غور کیجئے, ابھی تو اسلام کی ابتدا ہے, ابھی تو پہلی 2-3 آیتیں نازل ہوئی ہیں, اور اسلام کی ابتدا میں بی بی خدیجہ کا کردار دیکھے کہ نبی پاک کی دل جوئی کا سامان کر رہی ہیں, نبی پاک کو دلاسا دے رہی ہیں. یہاں 2 باتیں سیکھنے کو ہیں. عورت کو اسلام سے پہلے پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا. عورت کا حال یہ تھا کہ اگر بیٹے باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا ماں پر قبضہ کر لیتا تھا. کوئی نکاح کی ضرورت نہیں تھی. مال کی صورت میں جس طرح ایک دوسرے کو لوگ تحفہ دیتے تھے, اس طرح لوگ عورتوں کو تحفہ ایک دوسرے کو پیش کیا کرتے تھے. اور پیر کی جوتی کی طرح عورتوں کو بیڑا غرق کیا جاتا تھا. کوئی عزت نہیں تھی. کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو جائے اس کے چہرے سے ہوائیاں اڑتی تھی, چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا. زندہ لڑکیوں کو درگور کیا جاتا تھا. اور اس دور میں نبی پاک تشریف لائے اور
کیسا اسلام کا نور پھیلا کہ ابھی ابتدائے اسلام ہے, پہلی آیتیں نازل ہوئی ہیں اور بی بی خدیجہ سے اتنا بڑا کام لیا جا رہا ہے. اس حبیب کو دلاسا دے رہی ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. میرے آقا تو وہ ہیں جو رب کے حبیب ہیں, جن کے صدقے ہمیں قرآن ملا ہے, جن کے صدقے ایمان ملا ہے. ساری دنیا میں اسلام کا نور جن کی برکت سے پھیلا ہے. مگر فرام دا اسٹارٹ ایک خاتون کا جو کردار ہمیں نظر آ رہا ہے تو گویا یہ رہتی دنیا کو پیغام دینا تھا کہ یہ اسلام ہے جس میں عورت کی عزت ہے, یہ اسلام ہے جس میں عورت کی عظمت بیان ہوئی ہے. اب ذرا سوچئے, پہلی آیتوں کے نزول کے وقت آپ کی فراست کا اور آپ کی عقل مندی کا یہ عالم تھا. جب بعد میں قرآن پورا نازل ہوا ہوگا اور بہت ساری آیتیں نازل ہوتی گئیں تو بی بی خدیجہ کو سبحان اللہ پھر ان کے علم میں کیسا اضافہ ہوا ہوگا. اور ایک بہت خوبصورت دوسری بات ہمیں یہ پتا چل رہی ہے, اب یہ بات میں اپنی بہنوں سے, اپنی ماؤں سے کرنا چاہوں گا چونکہ میرا یہ بیان لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے, بعد میں بھی لوگ سنیں گے کہ عورت کا مرد کے ساتھ کردار کیا ہونا چاہیے. اگر گھر کے مرد کو کوئی ٹینشن ہے, کوئی پرابلم ہے, تو پرابلم میں اضافہ کرنا کام نہیں ہے بلکہ پرابلم میں دل جوئی کرنا. یہ بی بی خدیجہ کی سیرت ہمیں سکھا رہی ہے. اور یہ بات دنیا نے دیکھی ہے کہ اگر بندہ اپنے گھر میں اسٹرانگ ہوتا ہے, اپنے گھر میں اسے پیار ملتا ہے, اپنے گھر میں دلاسا ملتا ہے, وہ ساری دنیا کے طوفانوں سے نکل جاتا ہے. لیکن اگر گھر میں ہی ٹینشن ہے تو بیچارہ باہر بھی ہار جاتا ہے. تو اگر میری بہنیں, میری مائیں یہ بیان سنیں, بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آپ کو صدقہ اور ان کا وسیلہ آپ کو پیش کر رہا ہوں. ہم ان کے غلام ہیں, اس خاندان کے غلام ہیں. کبھی بھی آپ کے گھر میں آپ کے بھائی, آپ کے والد, آپ کے شوہر کسی ٹینشن میں ہو, کاروباری مشکل میں ہو, جاب کا مسئلہ ہو, اگر فائنینشل ایشوز بھی ہوں, ان کو ٹونٹ نہ کرنا, ان کو طنز نہ کرنا, بلکہ انہیں حوصلہ دیں. دیکھیں مشکل وقت کے بعد اللہ نے راحت رکھی ہوتی ہے. اور میں اپنی زندگی کا ایک تجربہ بیان کیا کرتا ہوں کہ جس عورت نے مشکل وقت میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا ہے, اللہ نے اسے اچھے دن ضرور دکھائے ہیں. ہاں, مشکل میں جو چھوڑ کر جانے کی باتیں کرتے ہیں, مشکل میں جو مزید ذلیل کرتے ہیں اور پرابلم اپنے لیے کھڑی کرتے ہیں. جو عورتیں گھر میں کیا کرتی ہیں, آپ تو لاقی کچھ نہیں دیتے, سب برابر والوں نے تو فلاں چیز بھی خرید لی, فلاں رشتہ دار نے تو اتنا بڑا گھر لے لیا, انہوں نے نئی گاڑی لے لی, فلاں نے زیور لے لیا. وہ روز پریشر ہے اور اینڈ آف دا ڈے پھر وہ مرد یا تو ڈپریشن کا مریض بنتا ہے یا پھر اللہ نہ کرے غلط کام کی طرف جاتا ہے کہ چلو بھائی اب تو گھر والوں کی فرمائشیں ہی پوری نہیں ہو رہی, تو کبھی چوری کی طرف, کبھی ناجائز اور حرام کی طرف, اور اینڈ آف دا ڈے پورا گھر کولیپس ہوتا ہے. تو میری بہنوں, میری ماؤں, اپنے شوہر, اپنے بھائی, اپنے والد کو جملہ کہا کرو جو پہلے کے زمانے کی عورتیں کہتی تھیں کہ ہم تھوڑے پر گزارا کر لیں گے, ہمیں حرام روزی کما کر مت کھلانا. تو انشاءاللہ اللہ آپ کے حلال میں بھی برکت ڈال دے گا. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ عظیم ہستی ہیں. یاد رکھیے گا کہ آپ اسلام میں سب سے پہلے, عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اچھا, پھر سب سے پہلے نبی پاک کے بعد کسی نے نماز ادا کی ہے تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں, کیونکہ نماز کا حکم جب جبریل امین لے کر آئے اور نبی پاک کو پریکٹیکل وضو اور نماز پڑھ کے دکھایا تو نبی پاک نے وہ کام پھر بی بی خدیجہ کو بتایا. اور پیارے آقا کے بعد سب سے پہلے وضو اگر کسی نے کیا, سب سے پہلے نماز ادا کی, اللہ اکبر, وہ بھی ہماری امی حضور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. اور قرآن امہات المومنین کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. ترجمہ کنز العرفان, یہ نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں, وہ امہات المومنین ہیں, اور حضرت خدیجہ کو وہ شرف حاصل ہے. بی بی خدیجہ پوری دنیا میں جتنے سید ہیں نا, سب سیدوں کی نانی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. اس قدر ان کے فضائل ہیں. چلے کچھ ان کے بارے میں اور سنیں. آپ کی عمر, نبی پاک کی عمر 25 سال تھی, بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. یہ پہلا نکاح نبی پاک نے فرمایا, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تک بی بی خدیجہ کا وصال نہیں ہوا کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا. نبی پاک ان سے اتنا پیار فرماتے تھے, اتنی محبت فرماتے تھے کہ بعد میں اور ازواج تو آ گئیں, مگر کئی مواقع پر نبی پاک بی بی خدیجہ کا ذکر کیا کرتے, انہیں یاد کیا کرتے اور فرمایا کرتے جس وقت میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا, جس وقت میری کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں تھا, خدیجہ نے اپنے مال کے ذریعے, اپنے سپورٹ کے ذریعے میری ہیلپ کی. اور آپ بی بی خدیجہ کی سہیلیوں کو, آپ کی رشتہ داروں کو تحائف بھجایا کرتے تھے. اتنا نبی پاک ان سے محبت فرماتے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یاد رکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کل 7 اولادیں ہوئیں.
یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے. 4 شہزادیاں اور 3 شہزادے، یعنی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے. اور 4 شہزادیاں کون سی ہیں؟ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک کے 3 صاحبزادے ہوئے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان 7 بچوں میں حضرت ابراہیم جو تھے وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ سے اولاد ہوئی، شہزادے تھے ان کے. باقی سب اولاد نبی پاک کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی. تو سبحان اللہ، آپ تمام سیدوں کی نانی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہادہ صدیقۃ امتی، یہ میری امت کی صدیقہ ہے. سبحان اللہ. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار زمین پر 4 لکیریں کھینچی. Look at the way to make understand صحابہ کرام. صحابہ کرام کو سمجھانے کا انداز کیا تھا؟ زمین پر 4 لکیریں کھینچی. تو صحابہ نے عرض کیا حضور یہ کیا ہے؟ نبی پاک فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ کہ حضور آپ بتائیں، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. فرمایا یہ 4 زمین عورتوں میں، دنیا میں، کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت والی 4 عورتیں ہیں. نمبر 1 فرمایا خدیجہ بن خویلد، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیکنڈ فرمایا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کی شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ. پھر فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم. اب دیکھیں اللہ کی شان دیکھیں، بیوی کس کی ہیں؟ فرعون کی ہیں، مگر ایسی ایمان والی تھی اور اللہ نے فرعون سے فزیکل کنیکشن سے بھی انہیں بچا کے رکھا. اور حضرت موسیٰ کی جو حفاظت کا انتظام ہوا، حضرت وہ بڑا لمبا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو کس طرح وہ ٹیک کیئر کرتی رہی اور پھر ایمان لانے کی وجہ سے فرعون نے ان کو شہید کر دیا. تو حضرت آسیہ نے بڑے دکھ اٹھائے. یہ ہماری جو خواتین ہیں ان کے لیے ان کی سٹوری تو بڑی کمال کی ہے کہ کس طرح وہ اللہ کی رضا پر راضی رہی. اور ایک اور امیزنگ بات آپ کو بتاؤں کہ حضرت آسیہ کا نکاح جو ہے وہ جنت میں نبی پاک کے ساتھ ہوا. اس کا آلٹرنیٹو کیا ملے گا؟ اللہ کیا انہیں جزا عطا فرمائے گا کہ احادیث میں اور روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ ان کا نکاح جو ہے جنت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا. اور چوتھی جو سب سے عظیم خاتون ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہن. یہ 4 خواتین کائنات کی سب سے افضل خواتین ہیں. 10 رمضان مبارک جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، میں نے جیسے کہ بتایا کہ آپ کا وفات مبارک کا سال 65 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی. جنت المعالی یہ مکے کا عظیم قبرستان ہے جہاں ہماری امی حضور کا مزار ہے. مکے جایا کرے تو جنت المعالی پہ جا کر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو ضرور وہاں دعا کیا کرے، سلام عرض کیا کرے. امت پر بہت بڑا آپ کا احسان ہے. اور یہ ایک بار نہیں ہوا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنا ستایا گیا نا، آپ خود بتائیں، یہ تو سٹارٹ ہوا. اس کے بعد جو ابو جہل نے کیا، اس کے بعد جو لوگوں نے کیا اور وہاں کے کفار نے کیا، تو نبی پاک تو ایوری ڈے دکھی ہوتے تھے نا. جب باہر جاتے تھے مخالفت تھی، جب باہر جاتے تھے صحابہ کو کوئی مار رہا ہوتا تھا، جب باہر جاتے تھے تو لوگ تکلیف پہنچا رہے ہوتے تھے. جب گھر آتے تھے نا تو آلویز جو سپورٹیو رول ادا کیا نا، جو دلاسا دیا، جو دل جوئی کی، وہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے. اب میں اپنے ٹاپک کو اینڈ کی طرف لاتے ہوئے، باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت چونکہ کافی ہو گیا. اب جو نبی پاک کے 4 اوصاف بیان ہوئے، دس از ایکچوئل مائی ٹاپک ٹوڈے، کہ انہوں نے کیا کہا کہ حضور اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کے تو یہ کام ہے. اب وہ کام کیا ہے؟ اگر میں اور آپ دنیا اور آخرت میں رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں نا، تو اپنی روٹین میں، اپنے ہیبٹس میں، اپنے کریکٹر میں ان کاموں کو مجھے اور آپ نے شامل کرنا ہے، کیونکہ یہ نبی پاک کا خوبصورت انداز تھا. بی بی خدیجہ کیا کہتی ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ اللہ آپ کو رسوا فرمائے. کیوں؟ کہ بے شک آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں. صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، رشتہ داروں کا خیال رکھنا. کیا واقعی ہم ایسا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، یاد رکھیے. اور آج کل تو رمضان شریف ہے نا، لوگ تقسیم کر رہے ہیں، غریبوں میں بانٹ رہے ہیں، ویری گڈ، بیوٹیفل. مگر کیا رشتہ داروں کو دیکھ لیا آپ نے؟ ایک روایت سنا، فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس کا مضمون ہے اللہ اس بندے پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو بانٹتا رہے اس کے اپنے پریشان. پہلے رشتہ داروں کا حق ہے. اور ایک روایت میں آیا رشتہ داروں کو صدقے کا ڈبل ثواب ہے. ایک صدقے کا ثواب ہے، ایک صلہ رحمی کرنے کا ثواب ہے. اگر آپ اپنی عمر میں برکت چاہتے ہیں نا، بری موت سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کی فضیلت میں بھی یہ لکھا ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں. اور یقین کریں رشتہ دار ہی ہوتے ہیں.
ہم دنیا بھر سے دوستیاں لگائے بیٹھے ہوتے، رشتہ دار پریشان ہوتے، ان سے بگاڑی ہوئی ہے، چاچا سے بات نہیں کریں گے، پھوپھی کے گھر نہیں جائیں گے، خالہ سے دشمنی چل رہی ہے، کوئی ماں باپ کو تنگ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ساری دنیا میں اس کے چرچے ہیں، یار بڑا با اخلاق ہے، وہ اس با اخلاق سے رشتہ دار پہلے پریشان ہیں۔ اب آپ اس کی امپورٹنس اس بات سے سمجھیں کہ ابھی آپ نے شب برات ہم نے گزاری، اب انشاءاللہ رمضان میں شب قدر آئے گی انشاءاللہ۔ جتنی بھی بخشش والی راتیں ہیں نا، ان میں ایک حدیث پاک میں یہ تو ضرور آتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں بخشے جائیں گے، مگر ایک لسٹ بھی ساتھ آتی ہے کہ یہ بدنصیب نہیں بخشے جائیں گے، یہ بڑے گناہگار نہیں بخشے جائیں گے۔ آپ کو ہر لسٹ میں رشتہ داری کاٹنے والا ضرور ملے گا، کہ رشتہ داری کاٹنے والا نہیں بخشا جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتے ختم نہ کرو یار، کوئی بات نہیں، کوئی بات بری لگ گئی ہوگی آپ کو، کبھی اس نے کچھ کہہ دیا ہوگا، دعوت میں نہیں بلایا ہوگا، غصے میں ہوگا، منہ سے نکل گیا ہوگا، آپ کو ٹیک کیئر نہیں کر سکا ہوگا، اگنور کرے یار، وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگ لے۔ اب آپ کہیں گے یار میں کیوں معافی مانگوں، قصور تو اسی کا ہے، یہی تو پرابلم ہے، وہ کہہ رہا ہے قصور آپ کا ہے، آپ کہہ رہے اس کا ہے۔ وہ ہماری بیمنی کا ایک جملہ ہے، جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، آپ جھک جاؤ یار اللہ کی رضا کے لیے، چلو بھائی ختم کرتے ہیں، معاف کر دو، اللہ کی رضا کے لیے دوستی کر لو، صلہ رحمی کرنے والے سے اللہ بھی راضی ہے، اس کی حبیب بھی راضی، تو میں اس رضا کی خاطر آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ تو دل بڑھا کر کے رشتے ملائیں، تھوڑی سی لائف ہے، دشمنیاں پال کر اگنورنس کے ساتھ زندگی کیوں گزارتے ہیں، محبتیں بانٹیں، پیار دیں۔ 5000 میرے فیس بک فرینڈ ہیں اور ذرا رشتہ دار ناراض ہیں، بھائی بہن سے دوستی نہیں ہے، قریب وہ آتے نہیں ہیں۔ اب بلیو کریں، اللہ نہ کرے کسی دن بستر پر پڑے نا بیمار ہو کر، تو بستر کے قریب بھائی بہن ہی ہوں گے تو آئیں گے، یہ سوشل میڈیا کے فرینڈ نظر بھی نہیں آئیں گے، ہم ان کے چکر میں ان کو خراب کر رہے ہیں۔ تو صلہ رحمی نبی پاک کا انداز۔ پھر بی بی خدیجہ کیا کہتی ہیں کہ آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ہائے یہ میرے آقا ہے، کمزوروں کے مددگار ہیں، یتیم مسکین وہ لوگ جن کو کوئی نہ پوچھے ان کے ساتھ ہیلپ کرنا، ان کو سپورٹ کرنا، یہ نبی پاک کا طریقہ۔ مگر آج جو ہو رہا ہے ہمارے سامنے، کمزور کو تو کہتے جتنا دبانا ہے دبا دو، کیا بگاڑ لے گا، بسل کے رکھ دیں گے اس کو، نوکر ہے ہمارا، ملازم ہے، رشتہ دار غریب ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، ابھی ایک فون کروں گا تو اس کو اٹھا کے لے جائیں گے، میرے سامنے کون بات کر سکتا ہے۔ ملازم کے وہ بیچارہ غریب آدمی ہے، جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، اس کو پتا ہے غریب جاب تو چھوڑ کے جائے گا نہیں، اس کو دوبارہ نوکری کہیں ملے گی نہیں، وہ گالیاں سنتا رہتا ہے سیٹ کی، بیچارہ رات میں رات کو روتا بھی ہوگا۔ یہ انداز نہیں ہے، بے شک وہ غریب ہے، بے شک وہ کمزور ہے، مگر وہ بندہ رب کا ہے، میرے اور آپ میں کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ ہاں ایک حدیث سناتا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں من آذا مسلمن، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اس حدیث میں کوئی سیگریگیشن نہیں ہے کہ کسی نے اپنے مالدار مسلمان کو تکلیف دی یا کسی نے پیسے والے کو تکلیف دی، کسی نے طاقتور کو تکلیف دی، نو، ٹوٹل من آذا مسلمن، کسی بھی مسلمان کو اگر کسی نے تکلیف دی، ایکچولی آئی ایم گوئنگ فار ٹرانسلیشن، من آذا مسلمن، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، فقط آذنی، فقط آذانی، اس نے مجھے تکلیف دی۔ پھر آگے فرمایا جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے جس سے اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ ایک مسلمان کو تکلیف دینا بات کدھر تک جا رہی ہے، مگر ہم سمجھتے ہیں میں روزے میں تھا یار منہ سے نکل گیا، ابھی ہو رہا ہے، مجھے اندازہ ہے، میں بھی 2-4 دن پہلے کسی بلڈنگ میں گیا تو ہم لفٹ پہ نیچے اتر رہے تھے، تو اس میں 2 صاحب تھے اور وہ عصر کے بعد کا ٹائم تھا اور لفٹ میں لگی ہوئی تھی نا فرسٹ کلاس، تو میں نے اپنے بھائی داس میں نے کہا بھائی خاموش رہنا، یہ افطار سے پہلے سب سے ڈر ہی لگ رہا ہوتا ہے، جس کو روزہ لگتا ہے نا پھر اگلے کی خیر ہی نہیں ہوتی ہے۔ بھائی آپ کو روزہ لگا ہے یہ آپ کا پرابلم ہے، آپ نے پور صبح سے پانی نہیں کھایا، چائے نہیں پی، آپ کو سگریٹ کی عادت تھی، آپ کو ٹینشن ہے، آپ کسی کو تو نہ اس سے تو افطار نہ کر لینا، لیکن ادھر نہیں ہے ٹینشن، کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے۔ بیوی کے ساتھ جو آج کل ہو رہا ہوگا ہے، افطار میں بیچاری کو کوئی لیٹ ہو گیا، شربت ٹھنڈا نہیں ملا، سموسے گرم نہیں ملے، بھائی وہ بھی انسان ہے یار، کمپیوٹر سے تھوڑی شادی کی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی کہیں 10-15 منٹ پہلے سب ختم کرو، آؤ دعا کرتے ہیں۔ ارے افطار کا وقت تو دعاؤں کا وقت ہے، روزانہ 10 لاکھ گناہگار بخشے جا رہے ہیں افطار کے وقت، اور ہمارے دسترخوان پر افراتفری ہے، سموسے کدھر ہیں تو وہ کدھر ہے تو دہی بڑے کدھر ہے، ابھی تک یہ چیز نہیں آئی۔ ارے مانگنے کا ٹائم ہے یار، پھر کھا لینا تھوڑی دیر بعد، افطار پانی سے بھی ہو جائے گا، دعائیں نہیں ملیں گی افطار والی بات میں، خدا کی قسم سارا سال یاد کرو گے کہ یار افطار کی دعا کا کیا لطف ہوتا ہے۔ کھانا پینا ہم نے رمضان کو بنا دیا ہے، تو نرمی لائیں اپنے اندر، معافی لائیں اپنے اندر، کمزوروں کا ساتھ دیں۔ میں نے کئی بار بیان میں جملہ کہا ہے، پھر کہہ دیتا ہوں، پنجاب میں گیا تھا ایک بار تو ایک جملہ سیکھ کر آیا، وہ پنجابی لوگ بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں مضبوط آدمی سے نہ ڈرو، ماڑے آدمی سے ڈرو۔ اب ماڑا کہتے ہیں کمزور،
میں نے کہا یہ کیوں کہہ رہے ہیں کمزور سے ڈرو؟ لوگ تو مضبوط آدمی سے ڈرتے ہیں، طاقتور گارڈز ہوں، سپورٹ ہو اس کا. کیا کمال کا جواب ملا. کہتے ہیں بھائی مضبوط آدمی تو اپنا بدلہ خود ہی لے لے گا، کمزور تم سے بدلہ تو نہیں لے سکے گا، مگر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے گا. اور فریاد ادھر جو ہے نا اس کی ڈائریکٹ پہنچ جانی ہے. اللہ تو کمزوروں کا ساتھ دیتے، تو دنیا نہیں دیتی نا ساتھ، اللہ تو مظلوموں کا ساتھ ہے نا، ساتھ دینے والا ہے. ظالم کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو میں آپ کو چلے مشورہ دیتا ہوں، بھائیوں والا مشورہ دیتا ہوں. کبھی آپ کو اپنی لائف میں یہ محسوس ہونا یار چلتے چلتے گاڑی ڈسٹرب ہو گئی ہے، بالکل ٹھیک صحت تھی، کوئی پرابلم نہیں، اچانک بیماریاں ہونے لگ گئی. یار فیملی میں بڑا پیار تھا، اچانک جھگڑے ہونے لگ گئے. کاروبار گوئنگ ویری گڈ، یار بزنس میں کوئی گڑبڑ، لاس ہونے لگ گیا ہے. تو میں آپ کو مشورہ دوں گا پہلے چیک کر لو کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کی ہائے تو نہیں لے لی. کیونکہ جب ہائے لگتی ہے نا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، چلتا کچھ تباہ ہو جاتا ہے. پلیز زندگی ایسی گزارو، ہم دعائیں لینے والے بنے، ہم ہائے لینے والے نہ بنے. اور یہی نبی پاک کا انداز ہے کہ آپ کمزوروں کا ساتھ دینے والے ہیں. کبھی کسی کمزور کا ہاتھ پکڑ لو یار، کھڑا کر دو اس کو، سپورٹ کرو. کسی کو جاب پہ لگا دیں، کسی کو کاروبار کروا دیں، کسی کو تکلیف میں اس کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئے. اگر کہہ دیا ہے نا، میری ان تمام باتوں میں اگر کسی کو یاد آ رہا ہے تو اس پہ شرمانا نہیں، معافی مانگ لینا. اپنے ملازم سے مانگنی پڑے تو مانگ لینا، اپنی بیوی سے مانگنی پڑے تو مانگ لینا. کسی کا بھی دل دکھایا ہے نا، اگر کوئی پرابلم نہیں، ادھر مانگ لو، معافی تلافی ہو جائے گی. ادھر مانگنا ادھر نہیں ہوگی، ادھر تو پھر نیکیاں دینی پڑیں گی نا. ظالم کو تو پھر اس کا حساب دینا پڑے گا. تو بڑا دل کر کے معافی مانگو. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک بار میرا اسی طرح کا ایک بیان تھا. ایسے بزنس مین بیٹھے تھے تو ایک مل اونر بھی بیٹھے تھے. معافی پر ہی بات ہوئی، اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگ لینی چاہیے. اس مل اونر کا مجھے دوسرے دن یا تیسرے دن فون آیا، کہتا ہے میں بیان سن کر گیا، اس وقت سے میرے دماغ میں چل رہا تھا، میں نے اسی دن بیان والے دن ہی شام کو اپنے ایک مینیجر یا اپنے ایک امپلائی کو خوب سنائی تھی اور سب کے سامنے سنائی تھی. اب میں رات بھر سوچتا رہا کہ یار میں نے اس کا بہت دل دکھایا. اب میں ہمت میری نہیں ہو رہی تھی کہ میں ڈائریکٹر آف دا کمپنی اور میں اپنے امپلائی سے معافی کیسے مانگوں. بولا آپ کا بیان سنا، بس کنفیوز چلتا رہا، سر پہ بڑا بوجھ تھا. آج ہمت کر کے میں نے اس کو بلایا اور میں نے اس کے معافی مانگ لی اس سے. کہتے میرے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا، آپ کا بہت شکریہ، میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا. اچھا کیا انہوں نے، ہمت کی تو مانگ لینی چاہیے. انشاءاللہ اس سے آپ کو ایک تو اللہ نے چاہا دل میں روحانیت ملے گی اور آخرت کی تکلیف سے ہم بچ جائیں گے. نبی پاک کا ایک اور کمال کیا تھا، بی بی خدیجہ فرماتی ہیں محتاجوں کے لیے کماتے ہیں. یعنی محتاجوں کو ہیلپ کرنے کے لیے پیارے آقا اپنا مال خرچ کرتے تھے. یتیموں کے بارے میں نبی پاک کے بڑے کمال کے فرمان ہیں. آپ فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے قیامت کے دن اس طرح ہوں گے. جنت میں نبی پاک اپنے ساتھ لے جائیں گے، 2 انگلیاں ملا کر فرمایا بہترین دسترخوان وہ ہے کہ جس دسترخوان پر یتیم ہوتا ہے. بدترین لوگ وہ ہیں یا بدترین گھر وہ ہے جہاں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے محبت اور شفقت کے ساتھ، سر پر جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں ملیں گی. ہاتھ پھیرنے پر اتنا ثواب ہے تو کھانا کھلانے پر، اچھا کپڑے پہنانے پر، اس کو ٹیک کیئر کرنے پر کتنا ثواب ہوگا. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں آپ یتیموں کا کچھ نہ کچھ پورشن اپنے ذمہ لے لیجیے. الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی پورا مدنی ہوم یتیم خانہ بنا رہی ہے. آپ یہ سوچیں نا میرے 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، یا 3 گھر میں پل رہے ہیں، میں 2 یتیموں کا بھی خرچہ اٹھا لیتا ہوں. وہ کھائیں گے پیئیں گے، انشاءاللہ تعلیم حاصل کریں گے، مجھے نیکیاں ملیں گی تاکہ یہ فضیلت مجھے حاصل ہو جائے. تو نبی پاک کے پیارے اسلامی بھائیوں یہ انداز ہیں. تو ماہ رمضان میں ایکچولی ہمیں اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے. کھانا پینا روکنا ہی صرف روزہ نہیں ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو بندہ جس کو رمضان گناہوں سے نہ روک سکے اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. بھوکے پیاسے تو ہیں مگر سارے غلط کام چل رہے ہیں. جیسے میں نے بیان کے شروع میں کہا کہ رمضان میں گناہ نہیں کرنا. تو آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے. حرام سننا نہیں ہے، حرام بولنا نہیں ہے، حرام دیکھنا نہیں ہے، ہاتھ سے کوئی حرام کام کرنا نہیں ہے. یہ روزہ ہے نا. تو پھر انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. تو اے میرے پیارے اسلام بھائی، مختصراً میں نے آج قرآن کی پہلی آیت کس سینیریو میں نازل ہوئی، قلب مصطفیٰ کو اللہ نے کیسی طاقت عطا فرمائی، اور وہ عظیم خاتون جن کا دن اگلے کچھ دنوں بعد آنا ہے ان کا ذکر خیر بھی ہوا. اللہ ہم سب کو آج کی اس محفل کی برکت عطا فرمائے. جو باتیں سنی اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان کے شروع میں نے ایک بات کہی تھی کہ میرے آقا رمضان میں خوب سخاوت فرماتے تھے. تو آپ بھی اللہ کی راہ میں خوب خرچ کریں. زکوٰۃ کا ٹائم آ گیا تو پوری دیں، اس میں ڈنڈی نہ ماریں. یہ بھی میرا ایک ایکسپیرینس ہے.
کہ جب تک زکوٰۃ ہزاروں لاکھوں میں بنتی ہے نا تو لوگ نکال دیتے ہیں، جب زکوٰۃ کروڑوں میں بننے شروع ہوتی ہے نا اصل امتحان جب شروع ہوتا ہے. تو میں تو ایک دعا کرتا رہتا ہوں، اگر آپ کو بھی اچھی لگے تو آمین کہہ دیں کہ میرے مولا مجھے وہ مال مت دینا جس کی زکوٰۃ مجھے بھاری پڑے. جب مال وہ دے مالک کے زکوٰۃ دل کھول کر خوش دلی کے ساتھ ادا کر. یو نو واٹ واز ہیپن ود دا قارون. قارون کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس کا یہی پرابلم تھا. قارون کتنا مالدار تھا. آج کل ریس لگی ہوئی ہے نا، بلینئرز کون ہیں اور ٹاپ 10 کون ہیں، تو فلاں کیٹیگری میں کون آتا ہے، تو فلاں کلاس میں کون آتا ہے. قارون کی کلاس کیا تھی؟ قرآن بتاتا ہے کہ اس کی خزانوں کو نہیں، اس کی خزانوں کی چابیاں اونٹوں کی پوری جماعت اٹھاتی تھی. ایک روایت کے مطابق 40 اونٹ چلتے تھے جس میں خزانے کی صرف چابیاں ہوتی تھی. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مال کتنا ہوگا. اتنا پیسے والا تھا. اچھا صرف پیسے والا نہیں تھا، قارون کو تو بہت ساری بلیسنگز حاصل تھی. وہ حضرت موسیٰ کا کزن تھا، بڑا بیوٹیفل چہرہ تھا اس کا، اس کو منور کہتے تھے اس زمانے کے لوگ. تورات کا عالم بھی تھا. یعنی اگر آج کے دور میں ہم کسی کو سب سے زیادہ کمال والا بندہ سمجھیں کہ یار ایک عالم بھی ہو، دین بھی سیکھا ہوا ہو، بہترین فیملی سے بھی ہو، گڈ لکنگ بھی ہو اور دنیا کا سب سے امیر آدمی بھی ہو، تو سب مل گیا تھا نا اس کو. اور کیا چاہیے تھا اسے؟ مگر پرابلم کیا ہوئی؟ حضرت موسیٰ نے اس کو زکوٰۃ کا حکم دیا. اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا. اچھا اس زمانے میں 2.5% زکوٰۃ نہیں تھی، 0.01% شاید بنے گی. 1000 پر ایک. چارٹر اکاؤنٹنٹ اور یہ اکاؤنٹس والے فائنانس والے لوگ تو یہ ہیں، لیکن 1000 پر ایک کتنا بنے گا؟ 0.1%. 1% بھی نہیں بنا نا، 0.1%. مگر جب اس نے 0.1% کو کیلکولیٹ کیا تو وہ بھی اس زمانے کے اربوں روپے بنتے تھے. اس نے زکوٰۃ کا انکار کیا، حضرت موسیٰ سے لڑائی کی اور اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا؟ اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں غرق کر دیا. قرآن کا واقعہ ہے نا. پرابلم یہی ہے کہ جب بندہ زیادہ مالدار ہوتا ہے نا اور زکوٰۃ اس کی کروڑوں میں بننے لگتی ہے تو بندہ پھر راستے ڈھونڈتا ہے کہ یار ایڈا سے بچائے گی نو، ایڈا سے اگیاوا سے کرے گی نو، اتنا تو نہ تھا ہوں یار، تھوڑے بھی چل جائیں گے. اب اس کے دل میں یہ وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. خدا کے واسطے زکوٰۃ مال کا میل ہے. اور ایک اور میں آپ کو میں ایک ایسی بات کرنے جا رہا ہوں جو اللہ کرے آپ پک کر لیں کہ چونکہ ہمارا پوری دنیا میں ٹریول رہتا ہے، لوگوں سے ملتے ہیں، زکوٰۃ کے حوالے سے بات ہوتی ہے. ایک بہت بڑی بلیسنگ، جتنا ہم شکر ادا کریں اللہ پر. میں کسی قوم کو کرٹیسائز نہیں کر رہا کیونکہ لائف جا رہا ہے، کسی قوم کو کرٹیسائز نہیں کر رہا. میں کہ پوری دنیا میں ٹریول کیا ہے، آج بھی جو میمن جماعت کے اندر الحمدللہ زکوٰۃ دینے کا اور اس کی فکر، اور بعض لوگ پوری جس طرح اچھے طریقے سے نکالتے ہیں، میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھے ہیں اور بھی ہیں. مگر جو مجھے پرابلم نظر آ رہا ہے نا کہ یہ بلیسنگ کیوں ملی مجھے اور آپ کو؟ ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت کی، مگر ہم آگے کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کام اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کر رہے. اب ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا، بھائی چیریٹی آپ کہاں کرتے ہیں؟ تو بولا مجھے کیا پتا، ابو کرتے ہیں. ہمارے دادا کو پتا ہے، دادا حضور نے ساری چیریٹی، سارے دین کے کام اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. بچے کو سکھایا ہی نہیں، وہ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں. بھائی آپ نے دنیا سے جانا ہے، آپ کے جانے کے بعد بیٹے کو پتہ ہی نہیں ہوگا زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے، زکوٰۃ دینی کدھر ہے. اچھا اتنی زکوٰۃ بنتی ہے تو کیوں دوں بھائی؟ نہیں، یہ کام اپنے بچے کے ہاتھ سے کروائیں. یہ حق ہے ماں باپ کا، اولاد کا حق ہے ماں باپ پر کہ باپ اسے سخاوت سکھائے. یہ آپ کے جانے کے بعد لیگیسی رہے گی آپ کی. آج میں اور آپ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو ہمارے ماں باپ نے سکھایا تھا. ہم اپنے بچوں کو ان کاموں سے دور نہ رکھیں اور زکوٰۃ بتائیں ان کو کہ بیٹا کروڑ بنے یا اربوں بنے، خوش دلی سے دینا، ٹینشن مت لینا. بھائی اگر کسی کی کروڑوں میں زکوٰۃ ہے تو اللہ نے اربوں دیے ہیں نا، تو خرچ کریں، زکوٰۃ بھی خرچ کریں اور اس کے بعد اور بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں. تو انشاءاللہ اللہ کریم مال میں بڑھانے والا ہے. تو جیسے میں نے کہا رشتہ داروں میں دیں، غریبوں میں دیں. اس کے بعد میری گزارش ہے کہ عاشقان رسول کی ایک عظیم و شان تحریک جس کا پیغام 150 سے زیادہ ملکوں میں پہنچ چکا ہے. ہمارے 16,000 سے زیادہ مدرسے ہیں. میں بچوں کی اسٹوڈنٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں، برانچز کی بات کر رہا ہوں. مور دین 16,000 مدرسے ہیں جس پہ 5 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں. اور اس کا رزلٹ کیا ہوا ہے کہ اب تک 5 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن یا ناظرہ پڑھنے والے یا علماء بن چکے ہیں. یہ تو صرف ایک ڈپارٹمنٹ ہوا نا. پھر الحمدللہ ہم اسکول بنا رہے ہیں، کالجز بنا رہے ہیں، مساجد بنا رہے ہیں. ویلفیئر کے کام دیکھیں تو معذور بچوں کے سینٹر چل رہے ہیں. جناب جب بھی ضرورت پڑتی ہے وطن کو تو الحمدللہ وہاں آپ کو دعوت اسلامی والے نظر آئیں گے. اس وقت غزہ میں کام ہو رہا ہے، ترکی میں کام ہو رہا ہے. تو کون سا ایسا شعبہ ہے جو دعوت اسلامی اس میں کام نہیں کر رہی ہے؟ تو میری گزارش ہے کہ اپنی زکوٰۃ اپنے ڈونیشن میں دعوت اسلامی کا حصہ بھی ضرور رکھیں. اللہ کریم آج کے دن کی برکت عطا فرمائے. بالخصوص اشفاق بھائی کو مبارکباد پیش کروں گا. ہر سال بڑی محبت سے محفل سے جاتے ہیں. اللہ اس محفل کو ان کے نیک مقاصد میں کامیابی کا ذریعہ بنائے. آمین. دوستو آپ نے بیان کو سنا. یہ بیان آپ کو کیسا لگا؟
کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دوستو، اس بیان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور خاص کر کے اپنے گھر کے ماؤں اور بہنوں کو یہ بیان ضرور سنائیے۔ دوستو، ایک بات اور بتائیے گا، اس بیان سے خاص کر کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مختصر تذکرہ آپ نے سماعت کیا، اس سے آپ کو کیا کیا باتیں سیکھنے کو ملا، وہ بھی ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اور ہاں دوستو، مزید اس طرح کے ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔